أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ جمعہ سے مشہور زمانہ آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. آیت آ گئی، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے میرے رسول فرما دیجئے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، یا ایھا الذین ھادوا، جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر امتحان دو ولایت کا. کیا؟ فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو. ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. آگے اللہ نے ملک، اور اگر قرآن میں کوئی ایک آیت بھی نہ ہوتی، نہ صرف یہی آیت ہوتی، تو قرآن کے کلام اللہ ہونے پر کافی دلیل تھی. کیوں؟ آگے اللہ پیش گوئی کر رہا ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. میرے حبیب یہ ابد تک بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. جی، ایسا علم تو اللہ کے پاس ہی ہو سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی بشر ہوتا اور اس کا کلام ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات نہ کہہ سکتا. اللہ کہہ رہا ہے لا یتمنونہ ابدا، ابد تک تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے بھیج رکھا ہے نا آگے، اس کے ڈر سے موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے. جیتے رہو. بس آپ نے ترجمہ سن لیا. اب ذرا جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا ایرے غیرے کا کام نہیں، کسی بشر کا شیوا نہیں. بس اللہ کے ولی ہی موت کی تمنا کر سکتے ہیں. یعنی گویا انہیں موت کا ڈر نہیں ہے. اس لیے ماننے والوں، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس سے موت ڈرے، وہ موت سے نہ ڈرے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، اللہ کے ولی نہیں ڈرتے بلکہ موت ان سے ڈرتی ہے. کیوں؟ انہیں موت کی حقیقت کا بھی پتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس موت کے پل سے گزر کے ہمیں جانا کہاں ہے. اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ خمسہ بی بی پر ہے، غضن پر آیت یہ پڑھ رہا ہے، کوئی سبب ہے تو پڑھی ہے نا. آؤ حدیث چھوٹی سی سنانے لگا ہوں. شیعہ کتابیں تو بھری ہی پڑھی ہیں، بخاری تک میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ہاں، باب الاستئذان میں جو نئی چھپی ہے اس کی 7ویں جلد ہے. ہاں، باب فیما ناجا ہو، اس کے ذیل میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. اور روایت بھی ام المومنین حضرت عائشہ کی ہے.
وہ فرماتی ہیں انا کنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنده فلم تغادر منا واحدۃ اذ اقبلت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا زہراء رحبا وقال مرحبا بابنتی وأجلسها عن يمينه وساره فبكت بكاء شديدا فلما رأى حزنها ثم سارها ثانية فضحكت. سر اٹھانا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں ہم ساری ازواج رسول بیٹھی تھی اور حالانکہ بات کافی تھی یہاں نہیں. آگے پھر فرمایا فلم تغادر منا واحدۃ، ہم میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جو وہاں نہ ہو، ہم سب جمع تھی. پھر کیا ہوا؟ اذ اقبلت فاطمہ تو حسنین کی ماں تشریف لائی. پچھلا محلہ ٹھیک ہے نا؟ تھکاوٹ یا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی تاری؟ بی بی تشریف لائی. رحب ہوئی، رسول دیکھ کے کھل اٹھے. وقال مرحبا بابنتی، اور کہا جی آیا نو میری بیٹی. وَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ، اپنی دائیں طرف رسول نے بی بی کو بٹھایا. پھر سارا جھکے، اپنی بیٹی کے کان میں رسول نے کوئی سرگوشی کی. فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، بی بی شدت سے رونے لگی. رَمَّا رَأَىٰ حُزْنَهَا، جب بیٹی کو اداس دیکھا. سارا ثانیہ، رسول جھکے پھر دوسری سرگوشی کی. فضاحکت، بی بی کھل کھلا کے ہنس پڑی. اب دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ خریدار ہوں، میرے سامنے بگار والا کوئی نہ ہو، اللہ کرے. پہلے آگا جی بہت روئی، پھر کھل کھلا کے ہنس پڑی. بی بی عائشہ فرماتی میں نے پوچھا کیا کہا ہے رسول نے؟ کہا ما کنت لأفشی سر رسول اللہ، فرمایا میں رسول کے راز کھولنے کے لیے نہیں. میں راز افشا نہیں کر سکتی. فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دنیا سے رسول کا انتقال ہو گیا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں پھر گئی. میں نے کہا اب تو رسول دنیا چھوڑ گئے، اب بتا سکتے ہیں؟ قالت اما الآن فنعم، فرمایا ہاں اب بتا دوں گی. رسول کا راز زندگی میں نہیں، اب جو کہ بابا دنیا چھوڑ گئے اب بتاتی ہوں. اب ہر بندہ سر اٹھائے اور انشاءاللہ علی حسین معراج ہو جائے گی. فرماتی ہیں کہ میرے بابا پہلے جھکے اور میرے کان میں یہ کہا کہ کان جبرائیل یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرۃ، ہر سال جبریل ایک دفعہ پورا قرآن میرے سامنے دہراتا تھا. فَأَمَّا الْعَامَ آرَزَنِي مَرَّتَيْنِ، مگر بیٹا اس سال جبریل نے 2 دفعہ قرآن دہرایا ہے. وَإِنِّي أَرَى الْأَجَلَ قَدْ اقْتَرَبَ، میری موت قریب ہے. میں شدت سے روئی. میں ذرا چہرے دیکھ لوں. چونکہ بابا نے اپنی موت کی خبر دی، میں روئی. پھر میرے بابا نے دیکھا، پھر جھکے، پھر دوسری سرگوشی میں مجھ سے کہا
بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت وانت اول لحوکم بی من اہل بیتی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جنت کی تمام عورتوں کی سرداری تیرے پاس ہو؟ اللہ نہیں، میں نے اگلے جملے کے لیے صاحب یہ حدیث پڑھی ہے گلفام حسینی جاگنا، پھر میرے بابا نے کہا وَأَنْتَ أَوَّلُ لَهُكَمْ بِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِ، میری پوری اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو دنیا چھوڑ کے مجھ سے ملے گی، میں اس خوشی میں کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اللہ یار کسی 100 سال کے متقی بوڑھے سے کہا جائے تو کل مر جائے گا، کھانا پینا چھوڑ دے گا، وصیتیں کرنا ویسا یاد نہیں رہے گا کہ ہے موت آ گئی ہے، عمر صرف 18 سال ہے۔ اور اس محلے والوں کیا سن رہے ہو تم؟ عمر 18 سال ہے، بابا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو دنیا چھوڑ کے آئے گی، بطول کھل کھلا کے ہنس رہی ہے۔ صرف تمنا کرنے والا تو ولی ہوتا ہے۔ چلے بڑھ رہی ہے باہر والوں بات، جوید شاہ جگانا ان کو ذرا، جو صرف تمنا کرے قرآن کہتا ہے وہ ولی ہے، اور جو موت پر خوشی منائے وہ صرف ولی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بشارت بی بی کا لقب ہے ولیۃ اللہ العظمیٰ، اللہ کی سب سے عظیم ولیہ۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ ولیۃ اللہ العظمیٰ، اعظم کی مؤنث عظمیٰ، اللہ کے بزرگ سب سے عظیم ترین ولیہ۔ ہاں یہ عظمت ولایت ہے کہ سرکار عسکری جیسا ولی کہتا ہے نحن حجت اللہ علی الخلق و فاطمۃ حجت اللہ علینا، ہم 11 مخلوق پر خدا کی حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے۔ اللہ اللہ نہیں، میں بخدا تمہاری سماعت کی شکایت نہیں کر رہا، خوب سن رہے ہو، اپنی امانت وصول کر رہے ہو، لیکن ذرا ملک اور فیصلہ کرتے ہیں ملک شوکت، یہ 11 ہم پہ حجت ہیں، ہماری جان کے ہم سے زیادہ مالک ہیں یا نہیں؟ سوچنے والوں سے غزل پر خطاب نہیں کرتا، ماننے والوں سے کرتا ہے۔ جو ہم پر حجت ہے وہ ہماری جان کے مالک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ 11 پر حجت ہے، جو 11 عظیم ولیوں کی زندگی کی مالک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اچھا آج اگر 11 میں سے کوئی ایک یہاں آئے اور ہم میں سے آگا جی کسی سے بھی کہے ویسا کہ مر جا،
اب مجھے سننے آؤ گے تو سننے کو ایسی ہی باتیں ملیں گی پھر. ہاں جو میرے نزدیک حقیقی شیعت ہے پھر میں وہ پیش کروں گا. اگر کوئی امام آ کر حسن مجتبیٰ سے لے کر زمانے کے امام تک کوئی ایک آ جائے اور ہم سے کہے مر جا، زندہ رہے تو کافر، پڑھے بڑھے نا باتیں نہیں. اب دوسرا رخ بھی دیکھیں. اگر ہم میں سے کوئی مرا پڑا ہو اور ان میں سے کوئی کہے اٹھ جا، میں تم سے راضی، بی بی تم سے راضی ہو. اب چاہے ہم تختہ غسل پہ ہوں، چاہے سریر جنازہ پہ ہوں، چاہے قبر میں ہوں، اور 11 میں سے کوئی ایک کہے اٹھ جا، تقدیر بھی ہمیں زنجیریں نہیں ڈال سکے گی. یہ کبھی کبھی، اکثر تو ان کی زندگی کا مقصد لاہور والوں توحید بچانا ہے. یہ اپنے آپ کو اللہ منوانے نہیں آئے، اس کی توحید بچانے آئے ہیں. لیکن کبھی کبھی اشارتاً اپنا آپ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. کمر بیٹے ایک بندہ روتے روتے آیا صادق آل محمد کی خدمت میں، اور جن کتابوں میں تیرے مذہب کی چھت کھڑی ہے ان سے پڑھ رہا ہوں. روتے ہوئے آیا، مولا مات اخی، میرا بھائی مر گیا ہے اس لیے رو رہا ہوں. کیا بے نیازی ہے بادشاہ کی، شہنشاہ کی. کہتے ہیں دلانی علی قبر ہی، اس کی قبر دکھا مجھے کہاں ہے. اللہ اکبر. آخری قطار والوں جاگنا، سر اٹھانا کہ میری آنکھوں میں. قبر پہ لے گیا، کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں. اب میں کسی سے یہ کہوں گا کہ میری ہتھیلی کی لکیر بتا کہاں ہے. کائنات ہتھیلی کی طرح ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں دلانی علی قبر، اس کی قبر دکھا. لے گیا، مولا یہ ہے میرے بھائی کی قبر. قبر کے سرانے گئے، ہلکا سا راقلا، لفظ یہ ہے راقلا برجی، ہلکی سی ٹھوکر لگائی. قم باذن اللہ. نہیں، اب اگر پکے رہنے کا وعدہ کرو تو اگلی بات بتاؤں. لم یقم، ملک اور مردہ نہیں اٹھا. مولا نے کہا قم باذن اللہ، نہیں اٹھا. میرے گواہ رہنا، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، میں نہ ان کو اللہ مانتا ہوں، نہ کہتا ہوں، نہ سوچتا ہوں. ان کے اللہ کو اللہ کہتا ہوں، مگر اللہ نے جو انہیں اقتدار بخشا ہے، نمک حرام تو نہیں کہ وہ چھپا لوں. ہاں وہ بھی تو مجھے مختصر کے لیے شمارہ کی گولی، بول علی اللہ کی گولی، اکرم اب ادھر والو پہلے کیا کہا؟ قم باذن اللہ. لم یقم، مردہ نہیں اٹھا.
تو چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. شیعہ ہو چہرے کھلے رکھو. وجہ اللہ کے خاندان کے ذکر میں شیعوں کے چہرے پہ گلاب نہ پھرے تو مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب نہیں اٹھا میں نے کہا چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. اب زور کی ٹھوکر ماری پر میں قم پہ اذن جعفر ابن محمد صادق. سننے کا پہلے کہا قم بے اذن اللہ نہیں اٹھا کہا اٹھ جعفر صادق کے اذن سے. ایسا کیوں؟ دیکھیں یہ سانس بھی لیتے ہیں تو اس کی مشیت سے، چلتے ہیں تو مشیت، کھاتے ہیں مشیت، پیتے ہیں مشیت. خود امیر کائنات فرماتے ہیں نحن ناکل و نشرب و نمشی فی الاسواق معکم و ننکح نعمل هذه الاشیاء بامر ربنا. فرماتے ہیں ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادیاں کرنا، بازاروں میں چلنا ہماری خواہش نہیں، ہمارے رب کا امر ہے. جی تیرا کھانا پینا خواہش ہے، ان کا کھانا پینا امر ربی ہے. بھیا نہ کھاتے تو خدائی ان کو خدا نہ کہہ چکی ہوتی. اللہ اللہ اکبر. گھبرا تو نہیں ہے رو؟ ہاں میں نے شکیل امان یہ کیوں حدیث پڑھی؟ آمین. اب یہ دلیل دی ہے 11 میں سے کوئی آئے کہے مر جا، ہمیں مرنا ہوگا. ہم میں سے کوئی مرا ہوا ہو کہے اٹھ جا، ہمیں اٹھنا ہوگا. کیوں؟ حجت ہے ہم پر اور بی بی حجت ہے ان پر. جو علی کے 11 بیٹوں کی موت و حیات کی حاکم ہو اسے بطول کہتے ہیں. اب ملک اور جن کے مزاج کو خیبر خندق لگے ہوئے ہیں ان کو تو واقعی مزہ نہیں آ رہا ہوگا کہ غضنفر کیا بول رہا ہے. ہاں جو اسرار کی چاشنی چکھنے کا ہنر جانتے ہیں میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں.
اور جو میں پڑھ رہا ہوں آج تو یہ تو میں نے کہا ان کی جوتیوں کا فیض ہے. آج تو مجھے کچھ شیعہ غالی کہہ دیتے ہیں, کافر کہہ دیتے ہیں, نصیری کہہ دیتے ہیں, حالانکہ ہزار آدھا فلسفیاں دے چکا ہوں. جب 12واں آ کے اپنے بابا کے اپنی اماں کے فضائل پڑھے گا پھر مجھے کہو گا یار تو قاصر تھا. اور شکر کرو بندہ قاصر ہو مقصر نہ ہو. چونکہ قاصر رہنا بشارت فطرت کی مجبوری. کہہ دوں کوئی شیعہ ناراضی نہ ہو جائے, چلو ان کے لیے کوئی ہوتا ہے تو بھلے ہوتا رہے. قاصر ہونا ہے فطرت کی مجبوری اور مقصر ہونا ہے ولادت کی مجبوری. قاصر ہونا بچت ہے. بھیا, بڑے بھائی, چھوٹے بھائی, میرے بچوں, قاصر صرف غضنفر ہے, خدائی قاصر ہے. بھائی یا ان کو وہ سمجھے جس نے انہیں بنایا یا وہ سمجھے جو ان جیسا ہو. یہ چونکہ دیکھیں ان کا یوں جوڑ ہے, جیسے میرا یہ بازو یہ ہاتھ, یہ بھی میرا یہ بھی میرا. کبھی کوئی آگے آ جاتا ہے کبھی دوسرا. کبھی علی کسی کی نالین کا پیبند لگاتا ہے, کبھی وہی بڑا علی کی رکاب پکڑ لیتا ہے. اس میں کوئی توہین نہیں. کبھی علی بی بی کو بلائیں تو لبیک کہتی ہیں, مگر ایک فرق ہے ملک شوکت, بی بی لبیک وہاں کہتی ہیں جہاں ان جیسے سنتے ہیں. لیکن جب بندوں کے سامنے آنا ہو علی پیچھے ہو جاتا ہے, بی بی آگے ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نہ اب حالانکہ زوجہ ہے, محکومہ ہے علی کی, پھر محکومہ ملک صاحب کیوں چلتی ہے آگے؟ شوہر علی جیسا. ہماری بیویاں ہمیں پیٹھ نہیں پھیر سکتی عذر شرعی کے بغیر, اور یہ میلوں پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے. محمد مصطفیٰ جیسا مفتی اکبر بھی ساتھ ہے. رسول بھی نہیں کہتا بیٹا شوہر کے پیچھے ہو جا. اور علی جیسے جس میں کبریائی کو پیچھے چلنے میں آر بھی محسوس نہیں ہو رہی, وہ بھی پیچھے چل رہا ہے. نہیں, میں شیعہ ہوں نا, تمہیں تمہارے مذہب کی مثال دیتا ہوں. یہ جو شبیہ بناتے ہو ذوالجلالہ کی, یہ مرتجز ہوتا ہے, اس کی شبیہ ہے نا. 1400 سال بعد تمہارے استبر میں پیدا ہونے والا کوئی گھوڑا
تمہارے ہاتھوں کا کھلایا ہوا پلایا ہوا چرایا ہوا گھوڑا بس جب ادھر منسوب کر دو پھر تم جھک رہے ہو. اچھا اب تم نے اس پہ جو چادر ڈالی تھی، چلو تم نے ذوالجلال کو تو چوما، چادر کو کیوں چوم رہے ہو؟ میں آقا جی کہہ گیا، میں باہر والوں ادھر والوں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزری، کس کے سینے میں دل میں اتری ہے. اب کوئی علامہ ہے تو چادر کو چوم رہا ہے، سید ہے چوم رہا ہے، غیر سید ہے چوم رہا ہے. بھائی کیوں چوم رہے ہو؟ بھائی جس کو ہم چومتے ہیں اس کی چادر ہے. علی پیچھے اس لیے چل رہا ہے زوجہ سمجھ کے نہیں، کیونکہ اس کی چادر ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ جیو یقیناً چہرے بتا رہے ہیں مجھے کہ شکر ہے، خریدار ہیں میرے سامنے، سنبھالنے والے ہیں، سہارنے والے ہیں، خریدنے والے ہیں. کیونکہ علی سے بہتر کون جانتا ہے یہ کس کی چادر ہے؟ کیونکہ گھر کے صحن میں تو بغیر چادر کے ہوتی ہے. اس لیے وہاں وہ لبیک کہتی ہے. اب چادر لے کے نکلی ہے. اب علی توحید کی چادر کا احترام کر رہے ہیں. تھکے ہو تو کافی ہے، چھوڑ دیں. آخر وجہ کیا ہے؟ سر اٹھانا. رسول فرماتے ہیں، اب دیکھیں سورہ مریم میں اللہ متقین کی تعریف کر رہا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم متقین کو معزز مہمانوں کی طرح رحمان کی طرف لے جائیں گے. بھیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے. اب کہنے والا وہ ہے جو خود رحمان ہے اور کہہ رہے ہیں ہم رحمان کی طرف لے جائیں گے. اب یہ تم خود رحمان سے پوچھنا یہ دوسرا رحمان ہمیں کیا دکھا رہے ہو؟ اچھا یعنی متقین کی یہ عزت ہے. متقین کیا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والے. خدا توفیق دے تمہیں 1000 رکعت روز پڑھو، لیکن نہیں، زیادہ پڑھنے والے متقی نہیں ہیں. اب دیکھیں ملک اور ابو ذر نمازیں زیادہ پڑھتا تھا سلمان سے. سلمان صرف واجب پڑھتا تھا. باہر والے دوستو صرف واجب پڑھتا تھا، نوافل اور سنتیں بھی نہیں پڑھتا تھا. ہاں
لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دو۔ جو ہی رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے نماز ختم کرتے، باقی سارے صحابہ سنتیں پڑھنے لگ جاتے تھے۔ وَوَاسَبَ سلمان چھلانگ مار کے اٹھتا، رسول کے سامنے آ کے کعبے کو پیٹھ پھرا کے جعل ينظر الى وجہ علی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ علی کا چہرہ دیکھتا ہے تو نمازیں زیادہ بزرگ نے پڑھی۔ اگر پڑھ قرآن علماء سے پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں۔ صحابہ ملے بیٹھے ہیں، فخر کر رہے ہیں، گلفام سے نہیں، اترا رہے ہیں آقا جی اپنے حسب پہ نسب پہ، میرا ابا فلاں، میرا دادا فلاں، میرا چاچا فلاں، میرا تایا فلاں، میرا نانا فلاں۔ سلمان کی طرف ہر ایک نے دیکھا مذاق کی نظر سے، تو بھی شجرہ بیان کر۔ اب سلمان دیکھو لوگ صاحب کیا کہہ رہے تھے، انا فلاں بن فلاں۔ اب ذرا خاطر و بہتر بطول کا شجرہ بھی سن، مسکرا کے کہتے انا سلمان بن اسلام، میرا نام سلمان ہے، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ نام سلمان، بیٹا اسلام کا ہوں۔ فوراً سورہ حجرات کی آیت آ گئی، یا میرے سر پہ قرآن رکھ لو یا میری مان لو اور بعد میں تحقیق کرنا۔ آیت آ گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے رسول ان سب میں زیادہ محترم وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اب یعنی ابو ذر کو نہیں کہا، جو زیادہ نمازی ہے اس کو نہیں کہا، جو صرف واجب پڑھتا ہے اس کو متقی کہا، بلکہ اتقاکم بڑا متقی کہا۔ اور یہ سلمان کی سنت لاہور والو ادھر کان لاؤ، یہ جو تو منارے پہ چڑھ کے یہ سپیکر کھول پہ اذانوں میں پکارتا پھرتا ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، تاکہ پتہ چلے جن کا امام علی ہے وہ متقی ہوتے ہیں۔ سلمان تو سلمان آگا جی یہ نہیں سنا 2 سال کا تھا حسین، 2 سال کا، اور سلمان نے جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں پوچھ لیا، کم عمر تھا، حسین تیری عمر کتنی ہے؟ ہم بھی بانی کے گھر بیٹھے ہوں نا میزبان کے، ان کا چھوٹا بچہ آ جائے، ہم پوچھتے ہیں بچے عمر کتنی ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ بچوں سے یہی سوال ہوتے ہیں۔ سلمان نے بھی یہی کیا، حسین کے چہرے پہ سرخی آئی، اتحسبنی صغیرا، سلمان مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ ان اللہ خلق الف آدم من قبل ابی البشر، سن پھر میری عمر، تیرے باپ آدم سے پہلے اللہ نے 1000 آدم خلق کیے، وَمِنْ آدَمَ إِلَىٰ آدَمَ 50 ألف عام وَكُنْتُ قَبْلَ آدَمِ الْأَوَّلِ 50 ألف عام، ایک آدم سے دوسرے کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ ہوتا تھا۔
اور وہ 50,000 سال دنیا کے نہیں، قرون اولا والے قرآن کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں کے 50,000 سال گزرے، وہاں کا ایک دن۔ اس حساب سے فرمایا ایک آدم سے دوسرے تک 50,000 سال۔ وَكُنْتُ قَبْلَ آدَمَ الْأَوَّلِ 50,000 عام، اور میں پہلے والے آدم سے بھی کئی 50,000 سال پہلے تھا۔ آغا جی کا سوال تھا، جواب ضرور ہوگا، کیسے جلدی دے رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا۔ سلمان کی نظریں پھٹی فرمایا لما خلق اللہ آدم الاول، جو پہلے آدم، جو تیرے بابا آدم سے بھی 1000 نمبر پہ پہلا تھا، جب اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی اولاد پھیلی، اور اذا علیہم ولایتی، اے سلمان ان پر میری ولایت پیش کی گئی۔ آدم اول کی اولاد پر میری ولایت پیش کی گئی۔ آمن بعضهم وکفر بعضهم، تو یہ کہتا ہے جو ولایت کو نہ مانے وہ منافق ہوتا ہے۔ حسین اور کہہ رہا ہے، پر میں کچھ میری ولایت پر ایمان لے آئے، کچھ کافر ہو گئے۔ فَحَارَبْتُ مَعَهُمْ أَلْفَ حَرْبٍ، جنہوں نے انکار کیا نا، میں نے ان سے 1000 جنگیں لڑیں۔ پہلے نمبر والے آدم کی اولاد سے جنہوں نے انکار کیا، 1000 جنگیں۔ اور نانا سلمان وحرب الاصغر کان اکبر من حرب الخیبر، میری چھوٹی جنگ بھی خیبر کی جنگ سے بڑی تھی۔ ملک، اور اب اس منزل پر بھی اگر 4-5 لوگوں کے چہروں پہ سوچ یا پریشانی ہو تو میں کیا کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، میری طرف دیکھنا۔ اور سلمان کی آنکھیں مزید پھٹ گئیں۔ ثم خلق اللہ آدم الثانی، پھر اللہ نے دوسرے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کی نسل پھیلی۔ اور اذا علیہم ولایتی، پھر ان پر میری ولایت پیش کی، اور بہت زیادہ لوگ تھے۔ آمن بعضهم وکفر بعضهم، کچھ ایمان لے آئے، کچھ کافر ہو گئے۔ جو کافر ہو گئے ہم 50,000 قبیلہ، وہ 50,000 قبیلے تھے۔ حاربت معهم 50,000 حرب، میں نے ان کے ساتھ 50,000 جنگ لڑی۔ خریدو گے جوتوں سمیت کل میری جھولی میں آنا۔ اگر کسی چہرے پہ مجھے پریشانی نظر آئی تو کل ٹکٹ لگاؤں گا، جس کو ٹکٹ ملے گا وہی آئے گا، پھر ہر آنے والے کو نہیں آنے دوں گا۔ جب یہاں پہنچے سلمان پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ وَصَبَ امیر المومنین من موضعی، علی جست لگا کے چھلانگ مار کے اٹھے بلا تشبیہ، وَوَضَعَ یَدَهُ عَلَى فِیہِ، حسین کے منہ پہ علی نے ہاتھ رکھ دیا۔ گیتے رہو، خالی لاہور والوں خالی ہاتھ نہیں رکھا۔ وقالا اسمت اسمت یا بنیا کما سمت رسولی، چپ ہو جا حسین، چپ ہو جا، جیسے تیرا نانا رسول خاموش رہا۔ ہؤلاء الذین لا یحتملون فضلنا
سلمان جیسے لوگ ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے. دس درجے ایمان کے ہیں، 10ویں پہ سلمان ہے، 11واں درجہ ہے ہی نہیں. سلمان باب اللہ فی الارض، حدیث رسول ہے، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے. اور علی کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ایسے جیسے لوگ نہیں برداشت کر سکتے. جب سلمان کی چھٹی ہے، کوئی عام انسان کیا بیچتا ہے بھائی؟ پوچھا گیا خیبر شکن سے یا مولا یا من یحتمل ہو، مولا پھر کوئی ہے بھی صحیح جو برداشت کرے؟ 2 جواب دیے علی نے. تھکے تو ادھار چل جائے گا. ہاں 2 جواب ملک صاحب، 2 جواب امیر کائنات دیے. پوچھا نا میں یحتمل ہو، کون برداشت کرتا ہے؟ قالا نحن نحتمل ہو، فرمایا ہم برداشت کرتے ہیں. لاہور والا خدا کی قسم ہے، اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام غضنفر تمہیں دے ہی نہیں سکے گا. دوسرا یہ جواب دیا، قال لمن شئنا، فرمایا جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کر لیتا ہے. میری طرف دیکھنا. کعبے کو جانتے ہو؟ نہیں؟ میں حیران ہو گیا، کعبے کو نہیں جانتے. اچھا، نماز بھی ادھر ہی پڑھتے ہو اور ایک کام اور بھی کرتے ہو. کیوں؟ نہیں، ہیرے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، نور کی دیوار ہے. بھئی جیسے عرب میں اور گھر ہیں، بلکہ بظاہر تو کئی اس سے بھی اچھے بنے ہوئے ہیں. یہی چونا ہے، گارا ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے. طواف کیوں کر رہے ہو؟ یہ بیت اللہ ہے. نہیں، میں وہ عالم نہیں کہ اس کا ترجمہ اللہ کا گھر کہہ کے گزر جاؤں. بیت نکلا ہے بیتوتا سے، اور بیت اسے کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بچوں بات؟ جہاں رات گزاری جائے اسے ملک اور کہتے ہیں بیت. یہ بیت اللہ، تو ترجمہ تو یہ ہوگا اللہ کے رات گزارنے کی جگہ. بھائی وہ تو کہتا ہے سبحانہ ہوں، میں بے بدن ہوں. پھر رات کیسے گزارتا ہے؟ پھر میں نے ملک اور ملک شوکت تحقیق شروع کی، کتابوں کے انبار کھنگالے، کروڑوں ورق پلٹے، ایک مستور نظر آئی.
جس نے وہاں 3 راتیں گزاری. نہ یہاں بھوچال ہے. چھت پھاڑ رات دے رہے ہو, چہرے گلاب کیے بیٹھے ہو, لیکن میری انگلی پکڑ کے ذرا روش ادراک میں بھی چلو. کس نے گزاری تھی؟ جو فقط ہم نام تھی بطول کی. میں جھوٹے بے خدا کی لعنت, رسول کی لعنت, 14 کی لعنت. کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جتنی فاطمائیں پہلے گزری ہیں رسول کے رشتے میں, ددیالی خاندان میں بھی 3 فاطمائیں ہیں. جناب حمزہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے, علی کی اماں کا نام بھی فاطمہ ہے. سر اٹھانا بات چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. جتنی فاطمائیں آئیں گی میدان قیامت میں کہیں گی من مثلنا, کون ہے ہم جیسا. اللہ اکبر. بیویوں کیوں ناز کر رہی ہو؟ کہیں گی نحنو مسمیات ابنت الرسول, ہم رسول کی بیٹی کی ہم نام ہیں. آج ملک ایک جملہ آج جرت کر کے کہہ رہا ہوں, نہ مجھے اپنا خدا کی قسم کوئی ڈر نہیں, اسی بطول کی چادر کی قسم ڈر ہڑتال پہ تھا جب میں پیدا ہوا. مجھے تمہارا ڈر رہتا ہے کہ کسی مومن کا ظرف چھلک نہ جائے, الٹ نہ جائے, اور بجائے ثواب کے گناہ نہ کما لے. لیکن آج جرت کر کے ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کرے مجھے 2 4 5 10 20 خریدار مل جائیں. کہ ہم نحنو مسمیات ہو, ہم نام ہیں رسول کی بیٹی کے. اور جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو وہ ہم نام ہے جلی کا. یار اس کی لائٹ ایک طرف کر کیمرے کی, ساری آنکھوں میں ڈال رہے ہو. لائٹ ایک طرف کرو کیمرے کی, میری آنکھوں میں نہ ڈالو. علی جلی کا ہم نام ہے, وہ بھی علی یہ بھی علی. اور فکرہ مجھے یہ کہنا ہے, اگر علی ہم نام جلی نہ ہوتا بطول کبھی بھی علی کی محکومہ نہ ہوتی. بیٹھے ہو, چلے گئے ہو. یہ صرف ہم نام جلی تھا. یہی وجہ ہے ملک اور آغا جی گلفام حسینی, یہی وجہ ہے وہ شاہ بزر شادی کی رات جو نیا جوڑا تھا وہ بطول نے سائل کو دے دیا اللہ کے نام پر. اور میں اتنا وقت ہی نہیں بتا ہی نہیں سکتا کہ کس قیمت کا جوڑا تھا. حالانکہ کنیزوں نے کہا بھی بی بی پرانا دے دیتے ہیں, سوال ہی ہے. فرمایا سلمان کے نام پہ مانگ رہا ہے. یار یہ میری آنکھوں میں کیوں ڈال رہے ہو روشنی؟
ابو ذر کے نام پہ مانگ رہا ہے کہ میں پرانا جوڑا دے دوں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے میرا عروسی جوڑا دو۔ ادھر سائل لے کے جا، تیز قدموں سے رسالت آئی، ماں باپ تھے، بیٹا کیا دیا ہے اللہ کے نام پہ؟ بابا شادی والا جوڑا۔ اچھا میں بھی کہوں کیا وجہ ہے؟ ابھی اللہ کا پیغام آیا ہے۔ کیا پیغام آیا ہے؟ ہاں کہ جا کے بیٹی سے کہے اس نے میرے نام کی آبرو رکھی، تمنی علیہ ما شئت، جو چاہے آج مانگ لے۔ نہیں ایسے نہیں بھیا، کہنے والا عاجز نہیں، اللہ کل شین قدیر کی مسند اقتدار کا مالک، ما شئت، جو چاہے۔ اگر بطول خدائی مانگ لیتی جوید شاہ دینی پڑتی کہ نہیں؟ کیوں ملک صاحب دینی پڑتی نا؟ اللہ جو کہہ رہا ہے جو چاہے مانگ لے۔ بی بی نے کہا اچھا صبح مانگوں گی، نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے بیٹا میں نماز پڑھ کے سیدھا آؤں گا، پوچھوں گا کیا مانگا۔ سر اٹھانا، سر اٹھانا۔ دیکھو ان کے ذکر کے صاحبان کے نیچے بیٹھا کرو نا، سینے پہاڑ رکھ کے بیٹھا کرو۔ ہاں جو قرآن اللہ کہتے ہیں عظیم پہاڑ پہ بھی اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ ناطق قرآنوں کا ذکر ہے۔ ہاں سر اٹھانا۔ صبح کی نماز جلدی ختم کر کے نبی گھر میں آئے۔ یا بنتی ما طلبت من اللہ، بیٹا جلدی بتائیے اللہ سے کیا مانگا؟ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، خدا کرے کسی کا کلیجہ ہلے نہیں، کسی کا ایمان ڈولے نہیں، کسی کا پاؤں پھسلے نہیں، تو میرے لیے دعا کرو میں تم تک حق پہنچاؤں۔ جب بابا نے پوچھا نا بیٹا کیا مانگا؟ بابا کچھ نہیں۔ اب میں سوچ میں ہوں کہ بتاؤں یا ادھار کروں۔ اب جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں اور لبوں پہ ایلفی لگا کے بیٹھے ہیں، منہ سے علی کا نام نہیں نکل رہا کیا؟ ہاں خدا کی قسم یہ میری خیر خواہی ہے، اس سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہوں، میں تمہارا خیر خواہ بن کے آتا ہوں۔ اتنا اپنی رگ رگ کو پیس پیس کے عادت ڈالو یا علی کہنے کی۔ بیٹھے ہو تو منہ سے یا علی، سو جاؤ یا علی، آنکھ کھلے یا علی، چل پڑو یا علی، رک جاؤ یا علی، ٹھوکر لگے یا علی، سنبھلو یا علی، دل چاہے یا علی، نہ چاہے یا علی۔ عادت ہوگی نا یا علی کہنے کی، جب قبر میں نکیرین آئیں گے تیرے منہ سے یا علی نکلے گا، انہیں سلامی دینا پڑ جائے گی۔ کے لیے پردہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس کے لیے ہوگا خدائی پردہ کرے گی، خدا کے پردے سے۔ میں کہہ گیا ہوں گھر جا کے سوچ رہا، میں نے کہا خدا کے پردے سے
خدائی پردہ کرے گی. آواز آئے گی نا یا عالم عشر حضور ابصارکم. میشر والے آنکھیں بند کر لو. اب بی بی کے آنے سے پہلے ہی آواز ہے. اس کا مطلب ہے کوئی میشر والا بی بی تو دور کی بات بی بی کی سواری بھی نہیں دیکھ سکے گا. اور جو میں نے پڑھا ہے سب پردہ کریں گے سوائے تیرے رسول کے. عرش سے آواز آئے گی میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ اللہ اکبر. بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھوں کو خدا کرے کسی غم میں رونا نہ پڑے. مالک سنا کہ اس غم میں رونے والی آنکھوں کو خدا کرے کسی غم میں رونا نہ پڑے. مالک سنا ہے. پردہ کیوں نہیں کیا میرے حبیب؟ مالک آنے والی بیٹی ہے میری. باپ بیٹی کا کیا پردہ؟ نہیں میرے حبیب. آج وہ تیری بیٹی بن کے نہیں آئی, وہ علی کی زوجہ بن کے نہیں آئی, وہ حسین کے خون کی دعوے دار بن کے آ رہی ہے. اور جس انداز سے آ رہی ہے تو برداشت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کس انداز سے آ رہی ہے سیدو غیر سیدو؟ اونچے بین کر کے رونے والی, ننگے سر بیٹھ کے پلسا دینے والی قوم. تیرے خون رونے والے امام نے بتایا کہ میری دادی کیسے آئے گی. فرماتے بلا تشبیہ علی کا ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ. میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو. تمہارے دل بڑے نرم و نازک ہیں. یقیناً تمہارے کلیجے پہ چھری چل رہی ہوگی. مجھے اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. علی کا کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پہ, حسن کا زہر آلود کرتا دائیں کندھے پر, اکبر کے بابا کا تار تار پیرہن. اللہ اکبر. بانی مجلس بتا رہی ہے کہ مجلس کی وارث مجلس میں ہے. پھر سن لو. شوہر کا کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پہ, اسی کندھے پہ حسن کا زہر آلود کرتا, بائیں کندھے پہ حسین کا تیروں سے چھدا ہوا پیرہن, بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی. اللہ جانے عزادار آگے کیسے سنیں گے, کیسے برداشت کریں گے. بی بی کے پیچھے کربلا کے سارے شہید آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے سر ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. لاہور والوں, کتابیں بتاتی ہیں چلتے چلتے بطول بلا تشبیہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی. اللہ جانے کیا نظر آئے گا. سامان گر پڑے گا, بطول منہ پیٹنا شروع کر دے گی. اللہ پوچھے گا بی بی کیا ہوا؟ رو کے کہے گی مالک وہ دیکھ, سارے شہید اپنے سر لا رہے ہیں, میرے عباس کے بازو نہیں ہے, میرا عباس بغیر سر کے آ رہا.
اللہ اکبر. مولا تیرا پرچہ قبول کرے. مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا یہیں، مگر کل وہی روئے گا جو رہے گا. عرش کے نیچے پہنچے گی، سامان اتارے گی، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈال کے جھنجھوڑے گی. اے احکم الحاکمین، آج تیری ساری خدائی جمع ہے. ایک کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. اللہ اللہ اکبر. یار مر تو نہیں جاؤ گے؟ رو کے کہے گی میرے 2 سوال ہیں، مگر میں سوال تم سے کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے. اللہ پوچھے گا تو خود کیوں نہیں پوچھتی؟ رو کے گئی 2 وجہ ہیں. ایک تو میں پردہ دار ہوں، دوسرے مالک کس ماں کا کلیجہ ہے کہ وہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ وہ تو میری زینب کا جگر تھا. جو کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے، کبھی عباس کے قاتل سے، کبھی حسین کے. اللہ اکبر. پھر میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ لیں. ہے خنجر، ٹھیک ہے بطول، مگر دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا، ورنہ قیامت میں اور قیامت آ جائے گی. ایک سوال کر، میں عرش سنبھالوں گا، پھر دوسرا. بس 2 سوال ہیں، سن لو، ختم ہوگی مجلس. ہاں بطول، پہلا سوال کیا ہے؟ ایک ہاتھ عرش میں جھکے گی، 4 سال کی بچی کو بازو سے پکڑ کے اٹھائے گی. مالک میری بچی کے چہرے کے داغ دے. اور شمر سے پوچھ میری سکینہ کا جرم کیا تھا؟ شام تک جہاں چاہا تماچے مارے، صحراؤں میں، درباروں میں، بازاروں میں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مولا تیرا پرچہ قبول کرے. بس ختم ہو گئی بات. عرش لگے گا، اب گرا تب گرا، اللہ سنبھالے گا. ہاں بطول، دوسرا سوال کیا ہے؟ منہ پیٹ کے کہے گی زمانے میں بات پھیل گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، مگر میں نے تو جھولی میں حسین ذبح کروایا. میں موقع کی گواہ ہوں، تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بہت تیز تھا. پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میرا ماں کا جگر تھا. یہ حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا، میں کلائی رکھ دیتی. یہ خنجر رکھتا، میں بازو رکھتا. یہ خنجر رکھتا، میں گلے پہ گلا رکھتا.